فاتحہ۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للموحدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وجد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم۔ الصلاة والسلام مبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیۃ القائم بالحق محمد مہدی آخر الزمان۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وجمیع خلقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات بھیجو محمد۔ کنیزان سیدہ و کنیزان ثانی زہرا، جس سورہ کوثر کو میں نے اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے، وہ سورہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، اور اس چھوٹے سورے میں خلاق کائنات اپنے نبی کو اس سورے کے ذریعے یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ اے نبی، انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، فصلی لربک وانحر، اور بس اللہ کی عبادت کرتے رہیے، ان شانئک هو الابتر، جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں ہم انہیں صبح قیامت تک ابتر کر دیں گے۔ اس عہد میں ابتر کا طعنہ کسی کے لیے بہت سخت لفظ ہوا کرتا تھا، یعنی ابتر اس شخص کو کہا جاتا تھا کہ جس کا کوئی اس کے مرنے کے بعد چراغ جلانے والا نہ ہو،
اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ تو سب سے چھوٹا سورہ قرآن مجید کا اس وقت نازل ہوا جبکہ آغوش رسول میں جناب ابراہیم تشریف فرما تھے اور ایک زانو کے اوپر امام حسین تشریف فرما تھے۔ بس جناب جبرائیل امی کا نزول ہوا، کہا یا رسول اللہ، خلاق کائنات بعد تحفہ درود کے یہ فرما رہا ہے کہ آپ کو حسین ابن علی زیادہ پسند ہے یا ابراہیم آپ کا فرزند زیادہ پسند ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ نے حسین کو سینے سے لگا لیا اور ابراہیم کو اپنی آغوش سے اتار دیا۔ 3 دن چوئی آغوش سے اتارا، 3 دن عالم تپ میں مبتلا رہے اور 3 دن کے بعد جناب ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ بس عرب آپ کو تانا زنی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اب آپ ابتر ہو گئے، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی کے ذریعے کسی کا نام چلے؟ بس رسول جو تھے وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو خلاق کائنات نے اس سورے کا نزول کیا، اور یہ اتنا چھوٹا سورہ اور عربوں کی زبان عربی ایسی فصیح و بلیغ زبان کہ اگر ان کی عورتیں اشعار کہہ دیتی تو اچھے اچھے شاعر سوچنے کے بعد بھی ویسے اشعار نہیں کہہ سکتے تھے، اور خانہ کعبہ کے اوپر عرب کے شاعروں کی شاعری قصیدہ لٹکا رہتا تھا۔ بس چوئی سورہ کوثر کا نزول ہوا، حکم خلاق کائنات آیا کہ اے رسول، اسے خانہ کعبہ کے اوپر نصب کر دیجئے۔ چوئی سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کے اوپر نصب کیا، جب صبح نمودار ہوئی طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی قصیدہ کہتا تھا تو شب میں جا کے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر اسے نصب کر دیتا تھا، اور صبح کو اس قصیدے کو جا کے پڑھا کرتا تھا، اور اس قصیدے کی شہرت لوگوں کی زبانوں کے اوپر ہوتی تھی۔ جو ہی اس چھوٹے سے سورے کو دیکھا، فوراً ان کی زبانوں سے نکلا ما ھذا کلام البشر، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ بس لوگوں نے چاہا کہ اس سورہ کوثر کا جواب دیں۔ یہ 3 لائنوں پر مشتمل سورہ کوثر کسی سے نہ بن پڑا کہ اس سورے کا جواب دیتے۔ جب اس چھوٹے سے سورے کا کوئی عربی داں جواب نہ دے سکا تو جو سورہ کوثر کا جواب نہ دے سکے وہ 114 قرآن میں سورے ہیں، ان کا کیا جواب دے گا؟ اور جب 114 سورے قرآن کے سوروں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تو 14 معصومین کا کوئی کیا جواب دے سکتا ہے؟ صلوات تو یہ سورہ کوثر اس وقت نزول ہوا جب رسول غمگین تھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی، لیکن شہزادی کونین ایسی رسول کی دختر تھی کہ جن کے ذریعے نہ امامان حسنین کے ذریعے نہ مولائے کائنات کے ذریعے رسول کو کوثر کا لقب ملا۔ کوثر کا لقب ملا تو شہزادی کونین کے ذریعے کوثر کا لقب ملتا ہے۔ اور اس عہد میں عورت بیٹی اتنی زیادہ گری ہوئی تسلیم کی جاتی تھی کہ لوگ وصیتیں کیا کرتے تھے کہ اگر ہمارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو تو اسے زندہ درگور کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ اس عہد میں شہزادی کونین نے قدم رکھا۔ بس بڑی بات تو یہ ہے کہ مردوں کی ہدایت کے لیے 13 معصوم آئے اور عورتوں کی ہدایت کے لیے
ایک شہزادی کونین تشریف لائیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکوں سے نسل چلتی ہے، نہیں، وہ غلط فہمی کے اوپر ہیں، کیونکہ خلاق کائنات نے رسول کو فاطمہ زہرا جیسی پارے جگر دے کر یہ بتا دیا کہ صرف لڑکوں سے ہی نسل نہیں بلکہ لڑکیوں سے بھی نسل چلا کرتی ہے، اور شہزادی کونین کو بھیج کر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ رسول وہ ہے کہ جو عظمت فاطمہ کرتا ہے، اور فاطمہ کو کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، وَأَذَاهَا وَأَذَاهُمْ، جو فاطمہ کو اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا. اور سورہ کوثر نے یہ بتا دیا ہمارے سامنے. سورہ کوثر ایک نمونہ کردار فاطمہ زہرا ہے. سورہ کوثر نے ظاہر ہو گیا کہ امامان حسنین شہزادی کونین جناب فاطمہ کے فرزند، تمام دنیا یہ جانتی ہے، اور رسول یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میری رسالت کا ایک جز ہے، فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے. لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہاں فاطمہ تبلیغ کار رسالت میں برابر کی شریک ہے. مردوں کی ہدایت کے لیے رسول آئے، اور رسول دین اسلام کو انتہا تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، کار رسالت کی تبلیغ کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے. اگر شہزادی کونین نہ ہوتی تو کار رسالت نامکمل رہ جاتی. اس وجہ سے خلاق کائنات نے رسول نے خلاق کائنات سے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی طلب کی تھی کہ عورتوں کی ہدایت نامکمل ہو جائے گی. رسول نماز پڑھ کے بتا سکتے تھے، روزہ رکھ کے بتا سکتے تھے، حج کر کے بتا سکتے تھے، لیکن جو حجاب کا مسئلہ ہے رسول حجاب کر کے نہیں بتا سکتے تھے. کچھ عورتوں کے مسائل ایسے ہیں کہ جن کو رسول کر کے نہیں بتلا سکتے تھے. اس وجہ سے خلاق کائنات نے جناب فاطمہ زہرا جیسی شہزادی کونین رسول کو عطا کی کہ جو عورتوں کی تبلیغ کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے. اور آپ دیکھیے کہ جس طرح رسول مولا کائنات کو لینے کے لیے خانہ کعبہ تک پہنچے، اپنے دین کے محافظ، اپنے ناصر، اپنے رہنما، اپنے ولی کو لینے خانہ کعبہ پہ پہنچے، اور اللہ نے علی خانہ کعبہ سے آپ کو عطا کیا. اسی طرح سے شہزادی کونین نور فاطمہ کو لینے کے لیے شب کے پردے میں عالم کی نگاہوں سے پوشیدہ رسول عرش پر شب معراج پہنچے، اور نور فاطمہ عالم کی نگاہوں سے پوشیدہ کر کے خلاق کائنات نے شب معراج رسول کو عطا کر دیا. اسی وجہ سے علی فاطمہ کے کف ہوئے، علی خانہ کعبہ سے پائے گئے، علی خانہ کعبہ سے ملے. معلوم یہ ہوا، آپ یہ کہیں گی کہ فاطمہ کو میں علی سے بڑھا رہی ہوں، نہیں، بلکہ فاطمہ کفو علی اسی وجہ سے قرار پائی کہ رسول علی کو لینے کے لیے خانہ کعبہ تک گئے. کعبہ ہوتا ہے، عرش ہوتا ہے، اور عرش تک لینے کے لیے رسول فاطمہ کے نور کو لینے کے لیے عرش تک پہنچے. اب اس کے آگے اور کیا عرض کروں، بس اس قطعے کو سماعت کیجئے. ہے سورہ کوثر میرے اس قول پہ شاہد، ہے سورہ کوثر میرے اس قول پہ شاہد، آیات الہی کا وہ مظہر نظر آئیں. اور یہ سچ ہے پیمبر تو نہ تھی فاطمہ لیکن، یہ سچ ہے پیمبر تو نہ تھی فاطمہ لیکن عصمت میں پیمبر کے برابر نظر آئی،
عصمت میں پیغمبر کے خلاق کائنات نے مرد و عورت کے دونوں کے درجے الگ الگ بنائے ہیں اور دونوں کے حدود کو معین کر دیا ہے. مردوں کے لیے بھی ہدایتیں ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہدایتیں ہیں، اور دونوں کی ہدایتیں خلاق کائنات کی طرف سے اس طرح کی ہیں کہ دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہیں. گزشتہ سال یہاں کی مجلس میں نے خطاب کی تو میں نے اپنی ویڈیو نہیں بنوائی، بغرض شوق. میں نے کہا مجھے نہیں ہے پسند، میں نہیں بنواتی. لیکن مجلس کے بعد مولانا منتظر جعفری صاحب نے مجھ سے کہلوایا کہ آج کے اس دور میں ہماری عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ پیغام ان عورتوں تک پہنچائیں کہ جو عورتیں پڑھ لکھ نہیں سکتی ہیں. اور علماؤں نے یہ اجازت دے دی ہے، علماؤں کا فتویٰ آ گیا ہے کہ اگر آپ پورے حجاب میں ہیں تو ذکر آل محمد کر سکتی ہیں. یہ بات مجھے بھی معلوم تھی کہ ہاں ذکر آل محمد حجاب میں ہم کر سکتے ہیں، مگر وہی کہ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں بنوانا ہے. مگر مسلسل اس بات کے اوپر زور دیا گیا مولانا کی طرف سے کہ ضرورت ہے ہمیں پیغام شہزادی کونین اپنے قوم کی عورتوں تک پہنچانے کے لیے. اور یہی پیغام شہزادی کونین ہے کہ ہم سیرت فاطمہ کو سمجھیں اور سوچیں، اور اس سیرت کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی کو اور آگے بڑھانا چاہیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہی درس شہزادی کونین ہے. ان مجلسوں میں جو ہم شرکت کرتے ہیں صرف اسی وجہ سے تو شرکت کرتے ہیں کہ ہمیں ان مجلسوں سے کوئی درس ملے. جب ہم ان مجلسوں سے اٹھیں تو کوئی درس لے کر اٹھیں. تو یہی پیغام شہزادی کونین ہے، یہی سیرت شہزادی کونین ہے. تو اگر ہم سیرت شہزادی کونین کو دوسروں تک کسی بھی ذریعے پہنچا سکتے ہیں تو ہم پہنچا سکتے ہیں وہ شہزادی کونین کہ جو گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی مگر کار رسالت میں برابر کی شریک تھیں، مگر جب بات ایسی آ جاتی ہے تو رسول کے ساتھ میدان مباہلہ میں دن کے اجالے میں شہزادی کونین پردے میں رہ کر رسول کا ساتھ دینے کے لیے مباہلہ کے میدان میں تشریف لے آئیں. اور مباہلہ کے میدان میں جب آپ تشریف لائی ہیں تو کس انداز سے شہزادی کونین تشریف لائیں؟ ہر مقام کے اوپر رسول قرآن سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور جب جہاں قرآن سے آیات قرآنی سے یہ لوگ نہیں سمجھنا چاہتے اس وقت اہل بیت رسول کا ساتھ دیتے ہیں. آیہ کریمہ کا نزول ہوا، اے رسول جب یہ یہود و نصارہ آپ
کی بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور نہیں مانتے قرآن کے ذریعے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے فمن حاج من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعن اللہ علی الکاذبین۔ ایک صلوات بھیجے محمد اے رسول کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ رسول نے اس آیہ کریمہ کو لوگوں تک پیغام اللہ کا پہنچانا تھا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ بیویوں سے گزارش ہے تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ جائیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ ازواج رسول کے 9 گھر، اعلان رسالت کوئی ایسا نہیں تھا کہ رسول چھپ کر اعلان کرتے تھے، کسی بھی آیت کو رسول خاموشی سے لوگوں کو سناتے تھے، نہیں، بلکہ ہر کان آیات قرآنی کو سنا کرتا تھا۔ لیکن 9 گھروں میں سے کوئی گھر میں سے ایک بچہ بھی نہ نکلا حمایت و مدد کرنے کے لیے۔ اگر کسی گھر سے نکلے تو وہ در زہرا تھا، کہ جس در سے بچے بھی نکلتے ہیں، عورت بھی نکلتی ہے، علی نفس نکلتے ہیں۔ اور میدان مباہلہ میں جانے کی شان شہزادی کونین کی دیکھیے کہ شان شہزادی کونین کیا ہے، کس انداز سے مخدومہ عالم مباہلہ کے میدان میں پہنچی۔ دن کا اجالا ہے، یہود و نصارہ کا مجمع ہے، اور شہزادی کونین چلی۔ آگے سرکار ختمی مرتبت ہیں، درمیان میں شہزادی کونین، اور ان کے پیچھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، 2 چھوٹے بچے حسن و حسین ہیں۔ 3 طرح کے مردوں کی حمایت کرتی ہوئی، 3 طرح کے مردوں کو دیکھتی ہوئی، رسول کے لیے فاطمہ بیٹی ہیں، علی کے لیے فاطمہ زوجہ ہیں، حسنین کے لیے فاطمہ ماں ہیں۔ رسول کا سن 63 برس کا، 63 ایئرس کا، علی کا سن 33 سال کا، 33 ایئرس کا، اور حسن و حسین 6-7 سال کے، اور 17 سال کی فاطمہ 3 طرح کے مردوں کی حمایت کرتی ہوئی میدان مباہلہ میں چلی۔ رسول کا قدم اٹھتا ہے تو فاطمہ اپنا قدم رسول کے قدم کے اوپر رکھتی ہے، اور جب فاطمہ کا قدم اٹھتا ہے تو فاطمہ کے قدم کے اوپر علی کا قدم گرتا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو مباہلے کے میدان میں کسی نامحرم کا قدم فاطمہ کے اوپر نظر پڑ جائے، کسی نامحرم کی قدم فاطمہ کے اوپر نظر پڑ جائے۔ خود سرتاپا حجاب میں، اور اس حجاب کے اوپر حجاب، دوہرے اور تہرے پردے میں شہزادی کونین مباہلہ کے میدان میں پہنچی۔ جب عالم نصارہ نے دیکھا، ایک مرتبہ پوری قوم چیخ کر کہنے لگتی ہے، اے محمد، اے مسلمانوں کے رسول،
ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان چہروں سے ایک کرن بھی، ایک جھلک بھی ہمارے اوپر پڑ جائے اور اگر یہ لوگ ہمارے لیے بد دعا کر دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوہ نجران کے ہم سب جل کر راکھ ہو جائے. کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ہم سب جل کر راکھ ہو جائے. یہ شہزادی کونین ہے کہ جس کا جلوہ طور کے اوپر جناب موسیٰ برداشت نہ کر سکے اور غش کھا کر گر گئے. یہ شہزادی کونین ہے جو بزم یہودی میں پہنچی. تمام زنان عالم وہاں موجود تھی، کوئی مرد نہیں تھا، مگر نور سیدہ کی تاب ضبط نہ لا کر تمام کی تمام بے ہوش ہو جاتی ہیں. تو یہودی اور نصارہ کا مجمع مباہلہ کے میدان میں نور سیدہ کو کیا دیکھ سکتا، کیا جھلک پا سکتا؟ اسی وجہ سے پہلے ہی انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ اگر ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے لیے بد دعا کر دیں گے تو ہم جل کر خاک ہو جائیں گے، ہم جل کر ختم ہو جائیں گے. بس یا رسول اللہ آپ کا دین حق ہے، ہمیں کلمہ توحید پڑھائیے، ہم مسلمان ہوتے ہیں اور پوری قوم کی قوم مسلمان ہو جاتی ہے. صلوات بھیجے محمد پر. تو یہ شہزادی کونین ہے جو ہمیں درس دینے کے لیے آئی ہیں اور ہمارے ہر مسائل کا حل ہمیں بتانے کے لیے آئی ہے. عورت کوئی محدود نہیں ہے، عورت کوئی پابند نہیں ہے، مگر حجاب کے دائرے میں رہے. ہر کالج کا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بلکہ ایک چھوٹے سے چھوٹے اسکول کو بھی لے لیجئے کہ اس چھوٹے سے اسکول کا بھی ایک ڈریس ہوتا ہے، ایک یونیفارم ہوتا ہے، اور ہر اسکول کے کچھ قوانین ہوتے ہیں اور ان قوانین کے تحت ہمیں چلنا ہوتا ہے. ایڈمیشن کرانے کے لیے بچے کا جائیے تو پہلے ہمیں ایک فارم دیا جائے گا اور اس فارم میں کچھ قانون درج ہوں گے کہ آپ کو ان قانونوں کے تحت چلنا ہے. اگر آپ نے ان قانون کو اوبے کیا، اگر آپ نے ان قانون کو تسلیم کیا تو ہم آپ کے بچے کا ایڈمیشن کریں گے، اور اگر ان قانون کو نہیں آپ نے مانا تو ہم آپ کے بچے کا ایڈمیشن نہیں کریں گے. ایک دنیاوی اسکول ہے، ایک دنیاوی اسکول ہے کہ جس کے قانون اس طرح کے ہیں، اور ہر پیرنٹس کو، ہر والدین کو اور ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر بچے کو ان قانون کے تحت چلنا ہوتا ہے. اگر کسی نے بھی اس قانون کے تحت خلاف ورزی کی تو بچے کو فوراً اسکول سے نکال دیا جائے گا کہ ہاں اس بچے کو اس اسکول سے ریسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، اس کے والدین نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس بچے نے قانون شکنی کی ہے، قانون کو توڑا ہے. یہاں تک کہ یونیفارم کے لیے بھی کہ اگر بچہ وداؤٹ یونیفارم جاتا ہے
تو بچے کو اس دن اسکول سے ایبسنٹ لکھ دیا جاتا ہے کہ آج بچہ وداؤٹ یونیفارم آیا تھا، اس وجہ سے اس بچے کو ہم ایبسنٹ لکھ رہے ہیں. یعنی اسے اس روز کی حاضری ہی نہیں دی جاتی ہے، اسے پریزنٹ بتایا ہی نہیں جاتا ہے. اب بتائیے، خلاق کائنات نے بھی ہمیں رسول کے ذریعے ایک قانون عطا کیا ہے، اور وہ قانون ہے دین اسلام. اور اس دین اسلام میں عورتوں کے لیے حجاب شہزادی کونین نے، ہمارا ڈریس جو ہے، ہمارا یونیفارم جو ہے، وہ شہزادی کونین نے حجاب بتایا ہے. اگر ہم اس حجاب کی پاسداری نہیں کرتے تو ہم اپنے آپ کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کنیز فاطمہ ہیں، ہم فاطمہ کو تسلیم کرنے والے ہیں. اور یاد رکھیے، مان کے چلیے یہ کہ اسی حجاب کے ذریعے ہماری بروز محشر پہچان ہوگی. اگر ہم حجاب میں دنیا میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام میں ہے کہ جو جس انداز سے روئے زمین کے اوپر رہتا ہے اسی انداز سے بروز محشر اٹھایا جائے گا. جب بروز محشر ہم اٹھائے جائیں گے، اگر دنیا میں ہم ردائے سیدہ کا احترام نہیں کرتے، ہم شہزادی کے بتائے ہوئے اصولوں پر اگر ہم عمل نہیں کرتے، تو اسی انداز سے بے حجاب عرش کے اوپر بھی اٹھائے جائیں گے. اور جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمیں ایک یونیفارم دیا گیا ہے. جب ہم اس یونیفارم کے اندر نہیں ہوں گے تو یقیناً وہاں پہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ جو وداؤٹ یونیفارم ہے، جو بغیر حجاب ہے، وہ چادر سیدہ کا ماننے والا نہیں، اسے جنت میں جگہ نہیں دینا چاہیے. صلوات بھیجے محمد پر. تو وہ شہزادی کونین ہے کہ جو ہمیں طرح طرح کے درس دے رہی ہے اور قدم قدم کے اوپر عورتوں کی تبلیغ کو مکمل کر رہی ہے. یہ مجلسیں ہم صرف اسی وجہ سے ایجاد کرتے ہیں کہ ہماری عورتیں جو مجلسوں میں آتی ہیں تو وہ حجاب کا خیال رکھتی ہیں. زیادہ تر عورتیں ایسی ہیں جن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو ضعیفائیں ہیں، جن کے لیے پردے کو ساقط کہا گیا ہے، وہ ضعیفائیں تو باحجاب رہتی ہیں. 12 مہینے دیکھیے تو ضعیفائیں باحجاب رہتی ہیں. لیکن وہ بچیاں جو صرف ایام عزا میں چادریں اوڑھ لیتی ہیں اور ادھر ایام عزا ختم ہوا، چادریں بھی سیاہ لباس کے ساتھ رکھ جاتی ہیں، پھر پورے سال یوں ہی گھومنا ہے. آپ دیکھ لیجئے، ہم لوگ آئے دن سفر میں رہتے ہیں اور 2 عورتوں کو دیکھیے، ایک باحجاب عورت ہوتی ہے اور ایک بے حجاب عورت ہوتی ہے. بے حجاب عورت کے ساتھ کس طرح سے لوگ ٹریٹ کرتے ہیں اور باحجاب عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. آپ لوگ خود اس چیز کو محسوس کرتی ہوں گی. وہ عورتیں، وہ بچیاں جو بے حجاب رہتی ہیں، تو ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، ضرورت ہے ہماری شہزادی کونین کو، ہم اسی وقت اپنے آپ کو کنیز سیدہ کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اسی وقت شہزادی کی چاہنے والی کہہ سکتے ہیں، یا ہماری مجلسیں اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہیں. ہم اسی وقت ہماری مجلسیں کامیاب ہو سکتی ہیں جب ہم ان مجلسوں سے اٹھیں تو کوئی درس لے کر اٹھیں، کوئی درس کا اثر ہمارے اندر موجود ہو. صلوات بھیجے محمد پر. کیونکہ یہی پیغام شہزادی کونین ہے، یہی سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. یہ شہزادی کونین وہ باعظمت بی بی ہے کہ جس کے شوہر کے فضائل و مراتب ناممکن ہیں، اسی طرح سے فضائل خاتون جنت ناممکن ہیں. گوہر شب، چراغ عصمت، گنجینہ عفت، بہار دولت حقیقت، مصباح چراغ خانہ امامت، یہ شہزادی کونین وہ بطول عذرا، شفیع روز جزا، یہ شہزادی کونین وہ باعظمت بی بی کہ جو عورتوں کی
شفاعت کرنے والی ہے، نام فاطمہ، نام زہرا. اسی وجہ سے شہزادی کو کہا گیا کہ آتش جہنم سے نجات دلانے والی تو اسی وقت ہمیں نجات دلائیں گی جب ہم شہزادی کونین کے بتائے ہوئے عمل کے اوپر عمل کریں. اسی وقت شہزادی کونین ہمیں ہر مصائب سے بچائیں گی. شہزادی کونین جب ضرورت پڑی تو آپ کہاں نہیں پہنچی، آپ میدان جنگ میں بھی پہنچی. رسول تیروں سے زخمی ہو گئے تھے. کسی نے شہزادی کو آ کے بتایا کہ رسول تیروں سے زخمی ہو گئے ہیں، کئی روز کی جنگ ہے اور تمام لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں. آپ نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائیں. آپ جب جنگ کے میدان میں پہنچی ہیں تو دیکھا وہاں پہ کہ زخمی حالت میں لوگ موجود ہیں. بس آپ نے وہاں پہ ان زخمی لوگوں کی تیمارداری کی اور ان کے زخموں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا شروع کیا. ان کے زخموں کے اوپر آپ نے مرہم لگایا. تو کیا شہزادی کونین دن کے پردے میں نہیں نکلی؟ آج یہ کہا جاتا ہے، نوجوان بچیاں یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم پراپر حجاب میں رہتے ہیں تو ہماری ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، ہماری بلندی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، ہمارے آگے بڑھنے کے راستے ختم ہو جاتے ہیں. اگر ہم حجاب میں ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں ذلیل کرتے ہیں. نہیں، کس نے کہا کہ لوگ آپ کو ذلیل کرتے ہیں؟ بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کون سے خانوادے سے ہیں کہ آپ اپنے حجاب کا اتنا زیادہ خیال رکھتی ہیں. اور پوچھنے والے اس کے بعد پھر وہ خیال رکھتے ہیں. تو شہزادی کونین کیا دن کے اجالے میں مارکہ جنگ میں نہیں گئیں؟ انہوں نے تیمارداری نہیں کی. بہترین تیماردار شہزادی کونین قرار پائیں اسلام میں. اس کے بعد جب شہزادی کونین کو ضرورت پڑی، کیا شہزادی کونین کو ضرورت تھی کہ باغ فدق کا اظہار کرنے کے لیے آپ جاتی؟ لیکن نہیں، حق علی لوگوں کے سامنے کس طرح سے آپ بیان کرتی. حق علی کو آپ بتانے کے لیے دربار خلافت میں گئیں اور دربار خلافت میں آپ نے جا کر خطبہ دیا. ایسا عظیم الشان خطبہ شہزادی کونین کا. لیکن وہ مسلمان جو شہادت رسول کے اوپر پھر گئے تھے، شہزادی کے خطبے کو وہ سنی کی انسنی کر دیتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے. خوشنودی شہزادی کونین کے لیے ایک باواز بلند درود بھیجے محمد والے محمد. دربار خلافت میں شہزادی کونین پہنچی اور اظہار حق علی کیا. اظہار حق علی شہزادی کونین نے کیا. کہنے لگتے ہیں فاطمہ کوئی نوشتہ لائی ہو. شہزادی کونین نے نوشتہ پیش کیا. باغ فدق کی شہزادی کو ضرورت نہیں تھی، لیکن نوشتے کو انہوں نے دیکھ کر شہزادی کے نوشتے کو پھاڑ دیا. اس کے بعد کہا فاطمہ کوئی گواہ لائی ہو. حسنین کو پیش کیا. کہا یہ بچے ہیں. بی بی نے کہا یہ سردار جوانان جنت حسنین، امامان حسنین ہیں. یہ
کہا نہیں، بچہ کہہ کر ان بچوں کی گواہی کو رد کر دیا۔ اتنی دیر شہزادی کونین اس دربار خلافت میں کھڑی رہی۔ یہ وہی شہزادی ہے کہ جب دربار خلافت میں پہنچتی تھی تو مرسل اعظم تخت رسالت کو چھوڑ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور رسول کہتے تھے فاطمہ تمہاری جگہ یہاں پہ ہے، فاطمہ تم میری کار رسالت میں برابر کی شریک ہو، تم عورتوں کی رسول بن کر آئی ہو۔ اے بی بی میں تمہیں یہ سند دیتا ہوں۔ وہ فاطمہ بعد شہادت رسول جب دربار خلافت میں پہنچی ہے تو بہت دیر تک شہزادی کھڑی رہی۔ کھڑے کھڑے شہزادی کے ہاتھ سے نوشتہ پھاڑ دیا گیا۔ حسنین کی گواہی کو بچے کی گواہی کہہ کر رد کر دیا گیا۔ قبر رسول کے اوپر آ کے بی بی نے اپنے آپ کو بے ساختہ گرا دیا۔ اے بابا، آپ کی شہادت کے بعد آج دربار خلافت میں گئی تھی، بابا دیکھیے میرے پیروں کو، میرے قدموں میں ورم آ گیا کھڑے کھڑے وہاں پہ۔ کوئی وہاں اتنا کہنے والا نہ تھا فاطمہ بیٹھ جاؤ۔ اے بابا، یہ امامان حسنین، یہ میرے ننھے ننھے بچے دھوپ میں یوں ہی کھڑے رہے، کسی نے یہ نہ کہا کہ اے بچوں دھوپ سے سائے میں کھڑے ہو جاؤ آ کے۔ ہاں کنیزان سیدہ، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے دروازے کے اوپر نماز صبح سے پہلے رسول آتے تھے اور رسول آنے کے بعد سلام کرتے تھے، یا اہل النبوت تم پر میرا سلام ہو، یا بنت فاطمہ تم پہ رسول اعظم کا سلام ہو۔ وہ اس در کے اوپر لکڑیاں اکٹھا کی جاتی ہیں اور شہزادی اندر سے کہتی ہے، یہ رسول کے چاہنے والے تھے کہ جنہوں نے بعد رسول در سیدہ کے اوپر لکڑیاں اکٹھا کی ہیں، جس فاطمہ کو کہتے تھے فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہاں کنیزان سیدہ، کیا اس فاطمہ کے لیے یہی ہونا چاہیے تھا کہ شہزادی اندر سے کہتی ہے اے مسلمانوں تم یہ کیا غضب ڈھانے کے لیے آئے ہو، تم در سیدہ کے اوپر، ارے یہ وہ در ہے کہ جس در کے اوپر جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتے تھے، ارے یہ وہ در ہے کہ جس پر میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بچوں تمہارے لیے خیاط جنت سے آئے گا تو فرشتہ خیاط بن کر آیا۔ ارے اس دروازے کے اوپر تم کیا غضب ڈھانے کے لیے آئے ہو؟ لکڑیوں کو ہٹا لو۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں شہزادی اے فاطمہ ہم لکڑیوں کو نہیں ہٹائیں گے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں اس گھر کے اندر حسنین رہتے ہیں، ننھے ننھے بچے ہیں، رسول انہیں بہت پیار کیا کرتے تھے، رسول ان کے لیے ناقہ بنا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمیں بچوں سے کوئی محبت نہیں، فاطمہ ہمیں تم سے کوئی محبت نہیں۔ کہا اس گھر کے اندر علی ہے، کہا ہم علی سے حق خلافت چھیننا چاہتے ہیں۔ شہزادی تڑپتی ہے۔ ہاں کنیزان سیدہ، ظلم تو یہ ہے کہ ایک روز مولا کائنات گھر میں تشریف لاتے تو شہزادی کونین کہتی ہے اے ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا کائنات نے اپنے سر کو جھکا دیا، کہا فاطمہ لوگوں کا سلام تو کرنا کیسا؟ ارے زمانہ اتنا پھر گیا ہے کہ جب میں خود سے سلام کرتا ہوں تو کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔
امیر المومنین ہیں. بس یہ تمام باتیں شہزادی کونین کا اس دنیا سے دل اچاٹ کر دیتی ہے. اور بی بی کی زبان مبارک کے اوپر یہ الفاظ آ جاتے ہیں. صبت علیہ مصائب لو انہا. اے بابا، ایسے فاطمہ کے اوپر مصائب گزرے ہیں کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو تاریکی شب میں تبدیل ہو جاتے. ہاں، وہ فاطمہ 18 سال کا سن ہے، بھرپور جوانی کا سن، لیکن 18 سال کے سن میں درد سر کی وجہ سے رومال سفید بندھا رہتا ہے. بغیر اسے کے سہارے میری شہزادی زمین سے کھڑی نہیں ہو سکتی. ہاں، کنیزان سیدہ، دروازے کے اوپر فاطمہ ہے اور ادھر مسلمانوں کا ہجوم ہے. ایک مرتبہ لکڑیوں میں آگ دی گئی، آگ کے شعلے بلند ہوئے. فاطمہ دروازے کے پاس کھڑی ہوئی ہے. اے مسلمانوں، یہ کیا غضب ڈھا رہے ہو؟ ارے اس گھر کے اندر ننھے ننھے حسنین ہیں، ارے جل کر ختم ہو جائیں گے. ادھر سے شہزادی نے پسے پش دروازے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھا، ادھر پیچھے سے ایسا فشار کہ شہزادی پسے در و دیوار پس جاتی ہے. اور اس طرح سے پسی کہ شہزادی کی پسلیاں چکما چور ہو گئی. روایت میں ملتا ہے کہ دروازے میں ایک میخ نکلی ہوئی تھی، وہ میخ شہزادی کے سینے کے اوپر پیوست ہو گئی. ادھر میخ کا پیوست ہونا تھا، پسلیاں ٹوٹنا تھی کہ بی بی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اے اماں فضا، اے فضا، میرا محسن قتل میں شہید کر دیا گیا. میرے معصوم محسن کی شہادت ہو گئی. یہ کہہ کر شہزادی زمین کے اوپر خشکا کے گر گئی. ارے غش سے جب وہ فاقہ ہوا، جناب فضا نے بی بی کو اٹھایا تو دیکھا علی کے گلے میں ریسمان ظلم بدی ہوئی ہے. کہا یا علی، آج یہ زمانہ آ گیا کہ خیبر شکن کے گلے میں ریسمان ظلم. ننھے ننھے حسین ماں کی حالت کو دیکھ کر تڑپ رہے تھے. ایک مرتبہ بی بی سے نہ دیکھا گیا. شہزادی نے بالوں کو بکھرا دیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. ارے مسجد کی دیواریں اتنی اونچی اٹھ گئی کہ ایک جانور ان کے نیچے سے گزر جاتا. ارے ادھر بلند کیا اپنے ہاتھوں کو. اے شہزادی، آپ نے علی کے گلے میں ریسمان ظلم دیکھی، ہاتھوں کو بلند کر دیا. اے میری بیوی، یہ ابتداء مصائب ہے. اے شہزادی، یہ ابتداء مصائب ہے. اے میری بیوی، آپ نے وصیت کی ہے نا علی سے کہ میرے جنازے کو شب کی تاریخی میں اٹھائیے گا. یا علی، میرے جنازے پہ کوئی نامحرم نہ آئے. اے شہزادی، علی نے آپ کی وصیت کا پورا پاس و خیال رکھا ہے. بچوں سے آپ نے وصیت کی ہے کہ اے فرزندو، ماں کو زور سے نہ رونا کہ کہیں مدینے والوں کو پتہ چل جائے کہ رسول کی بیٹی کی رحلت ہو گئی ہے. ارے ننھے ننھے بچے
اپنے تمام احساسات چھپائے ہوئے آہستہ آہستہ رو رہے ہیں۔ اے شہزادی، آپ کی وصیت کا تمام پاس و لحاظ کیا جا رہا ہے۔ اے بی بی، سن 60 ہجری، ارے کربلا میں ذرا آئیے، آپ اپنی پارے جگر کو دیکھیے، گلے میں ریشمان ظلم بندھی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے، ارے زینب کا پردہ خاک کربلا کر رہی ہے، کبھی زینب کے بالوں کا پردہ خاک شام و کوفہ کر رہا ہے۔ زینب چاہتی ہے کہ کبھی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور جب شہزادی نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ایک مرتبہ نگاہ چہرے حسین کے اوپر پڑی، آنکھوں سے دیکھا اشک بہ رہے، کہا ماں جائے، ایسی کون سی ایسی تازہ اذیت گزر گئی کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بہ رہے؟ ایک زینب، فاطمہ کی بیٹی ہو، اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لو، امت کے لیے بددعا نہ کرنا۔ اسی اسنا میں بازار شام آ گیا، ہاں کنیزان سیدہ تماشائی قریب آئے، تماشائی بیویوں کے ننگے سروں کو دیکھ رہے ہیں، منادی ندا کروا رہا ہے، ایک ایک بیوی کی پہچان کروائی جا رہی ہے۔ ہاں کنیزان سیدہ، ایک مرتبہ اس مجمع میں سے ایک شخص آگے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکہ یا اہل الاسیر، اے اسیروں کے صاحبان، اے اسیروں کو دیکھنے والے، اے اسیروں کے رہنما، تیرے اوپر میرا سلام ہو۔ ہائے غریبی امام سید سجاد، کوئی سلام کرنے والا نہ تھا۔ ارے صبح عاشور کے بعد سے کسی نے